حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیے جانے کے بعد ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے، یعنی سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی اپنے بستر چھوڑ کر جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے۔ پس وہ اس پکار پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد باقی تمام لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ وہ حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوں۔ معارف الحدیث حدیث نمبر 100۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے 7 گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا، جادو کرنا، یتیم کا مال کھانا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، جہاد سے بھاگنا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 52۔ حضرت حمام بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کی باتیں حاکم تک پہنچا دیتا تھا۔ ایک دن ہم مسجد میں اس شخص کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ وہ چغل خور ہے۔ اچانک وہ بھی آ گیا اور ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 291۔